سینٹ کی تاریخ کا انوکھا واقعہ سامنے آ گیا۔ پی ڈی ایم اتحادی جماعتیں سینٹ میں اپنی ریکوزیشن سے پیچھے ہٹ گئیں۔ دستاویز کے مطابق سینٹ اجلاس بلانے کی ریکوزیشن میں 6 سینیٹرز کے دستخط جعلی قرار دے دیے گئے۔ پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کے 27 سینیٹرز نے ریکوزیشن پر دستخط کیے، جس میں سے 6 سینیٹرز کے دستخط جعلی قرار نکلے۔ اس حوالے سے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کے 6 اور نیشنل پارٹی کے محمد اکرم کے دستخط جعلی قرار دیے گئے۔ رضا ربانی، فاروق نائک، پلوش شاہ، روبینہ خالد، شمیم اختر کے دستخط مشکوک قرار دیے گئے۔ اسلام آباد عوام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ ای سی سی نے پیٹرولیم ڈیلرز اور تیل کمپنیوں کا مارجن بڑھانے کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد نگران حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار کر ڈالا۔ نگران اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی کا اجلاس نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ انڈیا سے تبدیل کر کے ملک کا آئینی نام بھارت رکھنے کا تنازع بڑھتا جا رہا ہے اور مودی حکومت کے گلے پڑنے لگا ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اس معاملے پر بیک فٹ پر دکھائی دے رہے ہیں۔ مرکزی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے تمام وزراء سے کہا ہے کہ انڈیا اور بھارت کو لے جو تنازع سامنے آئے، اس معاملے پر پڑھنے سے گریز کریں۔ اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی نے اپنے وزراء کو ہدایت کی کہ ادے ندھی اسٹالن کی جانب سے سناتن مذہب پر دیے گئے بیان کا سختی سے جواب دیا جائے۔ ڈیسکا گھریلو حالات سے دل برداشتہ ہو کر مہنگائی کی ماری 4 بچوں کی ماں نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ڈیسکا میں دلفراش واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک غریب ماں سے بچوں کی بھوک نہ دیکھی گئی اور اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی۔ ڈیسکا کی 35 سالہ خاتون نے خودکشی کرنے کے لیے BRB نہر میں چھلانگ لگا دی۔ خوش قسمتی سے ہیلپ لائن 15 پر بروقت اطلاع ملنے پر سٹی پولیس نے فوری کارروائی کر کے خاتون کو مرنے سے بچا لیا۔ واشنگٹن۔ امریکہ نے افغانستان میں چھوڑے ہوئے اسلحے کے حوالے سے پاکستان کے بیانات کی تردید کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے وہاں کوئی ساز و سامان نہیں چھوڑا گیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے صرف محدود تعداد میں کچھ اسلحہ اور ایئر کرافٹ کابل میں چھوڑا تھا۔ ایئرپورٹ پر ٹرک، تکنیکی سامان اور کچھ آگ بجھانے کا سامان چھوڑا گیا تھا۔ افغان حکام سیکیورٹی کی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ واشنگٹن میں نمائندہ ARY نیوز جان زیب علی کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کہ امریکہ کا افغانستان میں $7 ارب کا چھوڑا ہوا اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا۔